बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिसी अराकीन असम्बली, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठकर भी सुनने वाली मेरी इज़्ज़त-ए-माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, बहुत दूर से आप लोग भी आए हैं, बहुत दूर से मैं भी आया हूं। आप कुछ सुनने को आए हैं, मैं कुछ सुनाने को आया हूं। और अगर सुनना है और अगर सुनाना है तो हम सबको सब्र के साथ सुनना भी पड़ेगा और सुनाना भी पड़ेगा। और ये बात भी कह दूं कि मैं अगर आया हूं तो कोई आपकी दाद हासिल करने के लिए या आपकी तारीफ हासिल करने के लिए या आपकी जोरदार आवाजों में नारों को सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं नौजवानों के जज्बात की कदर करता हूं, उनके खुशी की कदर करता हूं, लेकिन जोश ऐसा हो जो मंजिल तक पहुंचा सके। जोश ऐसा नहीं होना है जो बीच रास्ते में दम तोड़ दे। तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा करेंगे, अखलाक का मुजाहरा करेंगे और अदब का भी मुजाहरा करेंगे, क्योंकि ये आज का जलसा कोई सियासी जलसा नहीं है। आज का ये जलसा याद फख्र मिल्लत के उन्वान से मुनक्किद किया जा रहा है। और फख्र मिल्लत अलैहि रहमा को जब हम याद करते हैं तो इस चीज को न भूलें कि ये वही फख्र मिल्लत अलैहि रहमा है जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया किया था। ये वही फख्र मिल्लत अलैहि रहमा है अहियाए मजलिस के बाद जिन पर मुसीबतें टूट पड़ी थी, जेल में डाला गया। फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को अहिया करने वाले का नाम नहीं, बल्कि फख्र मिल्लत अलैहि रहमा उस शख्सियत का नाम है जो जेल में 11.5 महीने कैद में थे तो कुरान को लिख रहे थे और कुरान का तर्जुमा लिखा करते थे। तो इस शख्सियत का नाम फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी है। इसलिए कह रहा हूं कि आज का जलसा सियासी जलसा नहीं। और अदब के लिए दरखास्त जो मैंने आपसे की इसलिए की कि अगर फख्र मिल्लत अलैहि रहमा का के ईसार ना होती, उनकी कुर्बानी ना होती, तो शायद आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ना होती और ये दाइस ना होते, ना ये जलसे होते, ना क़यादत होती, ना कायदीन होते, ना हमारा इत्तेहाद होता। सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ
اور مملکت اسلامیہ سلطنت آصف جاہی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو اس سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا تخت ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا، ہمارا تاج عجائب گھر کی زینت بن چکا تھا، ہمارے منصب ختم ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہمارا انعام ہم سے چھین لیا گیا، ہماری ڈیوڑیاں ویران ہو چکی، لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبرو لٹ رہی تھی، ماں بہن اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں کود پڑ رہے تھے، نوجوان بیٹوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو ضعیفوں کی داڑھیوں کو کاٹا جا رہا تھا تو ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ ایسی تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں کہ نوجوانوں اگر تم کو بیان کرو تو ساری رات گزر جائے گی، اور اگر اس مجمع میں اگر کوئی ایک بھی اہل دل ہے اور ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے زار و خطار آنسو ٹپکنا شروع ہوئیں گے۔ ایسی ظلم و ستم کی داستانیں تھیں، سب کچھ لٹ چکا تھا، تباہی و بربادی، خوف اور مایوسی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی تھی، اور خوف اور مایوسی کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، سب کچھ لٹ گیا تھا۔ جو کل تک جاگیردار تھا، رات کی تاریکی آئی اور صبح کا سورج نکلا تو نہ جاگیر تھی، نہ منصب تھا، نہ ڈیوڑیاں تھیں، نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، راتوں رات سب کچھ چلا گیا۔ ایسے حالات، خوف اور مایوسی کا عالم، آپریشن پولو کے نام پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام۔ نوجوانوں، تم نے گجرات کے فسادات کی داستانوں کو سنا، تم نے مظفر نگر کی تباہی وہ بربادی کی داستان کو سنا، مظفر نگر میں لٹتی ہوئی عصمت و آبرو کے ان واقعات کو سنا، تم نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کی ان کہانیوں کو سنا، تباہی و بربادی کو سنا، یا پھر کسی نے دیکھا بھی ہوگا، لیکن نوجوانوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے پولیس سیکشن کے وقت یا اس کے بعد کیا حالات تھے۔ ہر فسادات میں کہیں پر 100 لوگ، کہیں پہ 200 لوگ، یا گجرات کا وہ بھیانک فساد جس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 2000 لوگوں کا قتل عام ہوا، عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، لیکن نوجوانوں تم اپنی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں، اپنے تاریخ سے واقفیت حاصل کرو۔ ارے یہ وہی سرزمین دکن ہے، یہاں پر 1000 2000 3000 یا 10,000 یا پھر 50,000 یا 1 لاکھ نہیں، 1.5 لاکھ انسانوں کا قتل عام ہوا، جس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی۔ بتاؤ، 1000 2000 کے قتل عام کے بعد قوم اٹھ نہیں سکتی، اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی، لیکن سرزمین دکن میں آج 1.5 لاکھ کی تعداد میں لٹنے والے، اجڑنے والے، تباہ و برباد ہونے والے آج نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے سارے ہندوستان کے لوگوں کو منظم و متحد ہونے کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہی نام ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا، اور اس نام کا احیا کیا، اس جماعت کا احیا کیا تو وہ نام ہے عبد الواحد اویسی فخر ملت علیہ رحمہ۔ اور اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا تو کیسے حالات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس
اس کا خود کا اپنا دفتر تک نہیں تھا. آج دارالسلام ہے لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جدوجہد کی, قربانیاں دی, محنتیں کی اور مجلس سے اتحاد المسلمین کا احیا کیا. 2 مارچ کو حیدرآباد میں پسل منڈے میں جلسہ منعقد کیا اور مجلس سے اتحاد المسلمین کے احیا کا اعلان کیا. جلسہ ختم ہوا تو پولیس نے عبدالواحد اویسی صاحب فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کو گھیر لیا اور ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور ان کو چنچل گڑے کی جیل میں ڈال دیتی ہے. تو جیل میں کتنے دن؟ کیا 1 مہینہ, 2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے؟ نہیں میرے بھائی, 11.5 مہینے تک چنچل گڑے کی جیل میں نظر بند رہے. اور جیل میں تھے تو کیا کوئی بڑا کمرہ, کوئی ٹیلی ویژن, کوئی ایئر کنڈیشن, کچھ نہیں. 5.5 فیٹ کے کمرے میں, 5.5 فیٹ کے کمرے میں ڈالا گیا اور اسی کمرے میں پیشاب اور ضرورت کے لیے ایک چھوٹا سا حمام تھا. 11.5 مہینے فخر ملت اسی کمرے میں نظر بند رہے اور گرمی کو برداشت کیا, کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا, تو برستے ہوئے بادلوں کے ان تھپیڑوں کو بھی برداشت کیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جواہر لال نہرو اس وقت کے وزیر اعظم ہندوستان بار بار پیغام بھیجاتے رہے عبدالواحد اویسی کو کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کر دو, یا نہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دو, لکھ کر دے دو کہ مجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی. تو عبدالواحد اویسی ہم تم کو چھوڑ دیں گے. لیکن عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ نے جواہر لال نہرو یا اس وقت کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا, نہیں ان سے کوئی معاہدہ کیا. کہا کہ 11 مہینے کیا, تم 11 سال مجھے جیل میں رکھو لیکن میں مجلس اتحاد المسلمین کے احیا کو نہیں روکوں گا, مجلس اتحاد المسلمین کو بند نہیں کروں گا. یہ عزم تھا, یہ ارادہ تھا. اور 11.5 مہینے قرآن لکھتے رہے, قرآن کا ترجمہ لکھتے رہے. فخر ملت کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی, پانی کاٹ دیا گیا. فخر ملت اس زمانے میں مشہور و معروف وکیل تھے, فارغ تحصیل تھے جامعہ نظامیہ کے, عالم تھے, فاضل تھے, وکیل تھے, سیاستدان تھے. جامعہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کی, وکالت کی تعلیم حاصل کی, مشہور وکیل. اگر بزرگ ہیں تو میری اس بات کو مانیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے, جا کر پوچھو بزرگوں سے کہ کورٹ میں کہا جاتا تھا کہ چڑ بھی اویسی صاحب کی, پڑ بھی اویسی صاحب کی. اتنے مشہور و معروف وکیل تھے, اتنے مشہور وکیل تھے. وکالت تھی, ہزاروں روپیہ روزانہ کماتے تھے. بڑے بڑے عمراء, جاگیرداروں, وہ منصبداروں کے مقدمات اگر کہیں ہوتے تھے تو فخر ملت علیہ رحمہ کے پاس جتنے بینک اکاؤنٹس تھے احیاء مجلس کے بعد اس کو منجمد کر دیا گیا, بند کر دیا گیا. ایسے ان حالات میں مجلس سے اتحاد المسلمین کا احیا کیا, مجلس کو زندہ کیا. اور جب زندہ کیا تو آج جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں مجلس سے اتحاد المسلمین نے اس وقت اعلان کیا کہ تابع دستور ہند رہیں گے, ہندوستان کے دستور کے تابع رہیں گے, ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس دستور کو مانتے ہیں.
ارے جو لوگ مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، میں ان کو اور ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی تو یہی مجلس اتحاد المسلمین اور عبد الواحد اویسی علیہ رحمہ تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اقلیتوں کو، سارے مسلمانوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب نوجوانوں کو فوج میں ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ مسلمان بھی اپنے سینوں کو پیش کریں اور اس ملک کی حفاظت کر سکے، اس ملک کی عظمت کو بحال کر سکے۔ اٹھا کے دیکھو تاریخ کو، مجلس اتحاد المسلمین میں تھا کہ حلف لینا پڑتا تھا قرآن پر ہاتھ رکھ کر۔ مجلس اتحاد المسلمین میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو تو مجلس کے دستور میں تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانی پڑتی تھی، حلف لینا پڑتا تھا۔ لیکن قرآن کی حلف مسلمانوں کے لیے تھی، غیر مسلموں کو اس سے مستثنا رکھا گیا تھا۔ مجلس نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجلس میں کوئی غیر مسلم آئے گا تو اس کو بھی قرآن کی قسم کھانی پڑے گی، نہیں، یہ نہیں تھا مجلس میں۔ سیکولرزم ہمارے پاس ہے، اٹھا کے دیکھو مجلس کی تاریخ کو۔ اور الزام آج لگاتے ہیں مجلس پر، کون لگاتے ہیں؟ مجلس پر الزام لگاتے ہیں، رضاکار کہتے ہیں۔ ارے ناتھو رام گوڈسے کے چاہنے والوں، تم لگاؤ الزام، ہم کو پرواہ نہیں، لگاؤ، ہم کو پرواہ نہیں، چاہے جو بولتے بول لو، ہم کو پرواہ نہیں۔ نظام کی بات، پھر اس کے بعد مجلس کی بات۔ ارے یہی وہ نظام بھی تھے جنہوں نے چین کے خلاف لڑنے کے لیے کتنا سونا دیے تھے۔ ارے کسی نے نہیں دیا اتنا سونا جتنا سونا نظام دکن نے ہندوستان کو دیا تھا چائنا سے لڑنے کے لیے۔ یہ مسلمان، لیکن آج صرف فرقہ پرستی کی باتیں کر کر ہندوستان کے معصوم عوام کو تقسیم کر کر اقتدار پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ خدا را نوجوانوں، جوش رکھو، لیکن جوش کو ہوش سے جوڑو۔ صرف جوش رہے گا تو منزل نہیں ملے گی، اس جوش کے ساتھ اگر ہوش ہوگا تو منزل مقصود ہم کو ضرور ملے گی۔ اور آج جو کچھ بھی حالات ہیں اس ملک کے، وہ آپ کے سامنے ہے، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اور ہر کوئی آج کے ان حالات میں یا تو بہت ڈرا ہوا ہے، بہت سہما ہوا ہے، یا نہیں تو بعض ناسمجھ بہت زیادہ جوش میں ہے۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ جوش میں آؤ گے تو دشمن چاہتا ہے کہ ہم مشتعل ہو جائیں، جوش میں آ جائیں۔ ہم لڑیں گے ضرور، لیکن اپنی پسند کے مقام اپنے پسند کے وقت میں لڑیں گے، ان کے پسند کے وقت میں نہیں لڑیں گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز۔ آج وہ جال پھینک رہے ہیں، ہم کو جال میں پھنسنا نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو کمزور ہوتا ہے وہ جال میں پھنس جاتا ہے، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ جال کو بھی توڑ کر کاٹ کر آگے نکل جاتا ہے۔ ہم کو ایسی سوچ، ایسی فکر کو پیدا کرنی ہوگی۔ آج مجھ سے لوگ سوال کرتے، پوچھتے کہ اکبر صاحب ایسے حالات ہیں، یہ حالات ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے ہم کو کرنا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے معاف کرنا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے
تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہماری کیا کمزوری تھی، ہماری کیا غلطی تھی، ہماری کیا خامی تھی، ہماری کیا لاپرواہی تھی کہ آج ہمارے اوپر اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کر دیا۔ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ کھڑے ہو کر تنقید کرنا آسان ہے، کھڑے ہو کر بولنا آسان ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اکبر الدین اویسی جب بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم کو آج یہ غور کرنا ہے کہ آخر ہماری کیا غلطی، ہماری کیا خامی، ہماری کیا کمزوری کہ نہ صرف ہمارا اقتدار گیا، تخت و تاج گیا، عزتیں عصمتیں گئیں، اور آج 70 برس میں ہمارا یہ حال کیوں ہوا؟ غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم کو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ جب جب تمہارا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہا اور جھکتا تھا، میں ان سروں کی حفاظت نہیں، ان سروں پہ تخت و تاج کو سنوارتا تھا، سجاتا تھا۔ اس چیز کو یاد رکھو، اس چیز کو یاد رکھو کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا اور سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی کلمہ ہے ہمارا۔ اور کلمے کی طاقت کیا ہے؟ کلمے کی طاقت کیا ہے؟ اگر کوئی مومن سچے دل صدقے دل سے اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ کلمہ تمہارے پاس ہے، یہ کلمہ تمہارے پاس ہے۔ کیا تم کو اندازہ ہے اس بات کا؟ ارے تم امت محمدی ہے تو کیا تم کو اندازہ ہے امت محمدی کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا روزہ رکھا، اس کے بعد میں اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب گفتگو ہوئی تو 70,000 پردے اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں تھے، لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار رمضان میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اور پھر جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ مقام ہے تمہارا۔ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے جو عزت و شرف جو مقام مجھے بخشا مجھ سے گفتگو کر کے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، سنو نوجوانوں سنو، اللہ کا جواب آتا ہے، اللہ کہتا ہے ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا، وہ امت محمدی ہوگی۔ غور کرو، غور کرو، تمہارا مقام کیا ہے؟ تمہارا مقام کیا ہے؟ غور کرو، تمہارے کلمے کی طاقت کیا ہے؟
ارے اگر یہ بھی نہیں، انسان کیسے بنا؟ انسان مٹی کے تودے سے بنا، اور مٹی میں جب اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا تو روح ضد کرنے لگی، کہنے لگی کیا اے اللہ تو مجھے کس تاریکی میں جانے کو کہہ رہا ہے؟ اللہ روح سے کہتا ہے کہ تو میرے حکم سے اس میں داخل ہو جا، میں اس مٹی کے تودے کو روشن کر دوں گا، منور کر دوں گا۔ اور اللہ کے حکم سے روح مٹی میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد انسان کا شکل اختیار کری۔ انسان مٹی سے بنا، اللہ کے حکم سے روح گئی، اور ایک نیک انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی روح بھی ضد کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ موسیٰ کا آخری وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا، موسیٰ کی روح ضد کرنے لگی کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ کے حکم سے جاؤں گی۔ فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، موسیٰ کی روح ضد کر رہی ہے، اپنے جسم سے نہیں جا رہی ہے۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت سے وہ سیب لو اور اس سیب کی خوشبو موسیٰ کو سنگاؤ، اور جیسے ہی اس سیب کی خوشبو کو موسیٰ سنگیں گے تو موسیٰ کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ فرشتوں نے وہ سیب جنت سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خوشبو سنگائی۔ جیسے ہی سونگتے ہیں موسیٰ کی روح موسیٰ کے جسم سے جاتی ہے۔ ارے غور کرو، جب فرشتوں نے کہا روح ضد کر رہی ہے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ جنت سے وہ سیب لے جاؤ، اس سیب میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ جیسے ہی موسیٰ اس خوشبو کو سنگیں گے اپنے جسم سے اپنی روح کو جانے کی اجازت دے دیں گے۔ ابھی میں ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا۔ موسیٰ کی روح کو وہ سیب پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی، لیکن ایک امت محمدی جو محمد رسول اللہ کا امتی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اس کی روح جو نیک مسلمان ہوتا ہے اس کی روح بھی ضد کرتی ہے، اس کی روح بھی ضد کرتی ہے۔ اور وہ نیک مسلمان کی روح جب ضد کرتی ہے تو فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے حبیب کا ایک امتی ہے، اس کی روح ضد کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی، اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی۔ سنو اے محمد رسول اللہ کے امتیوں، سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے سنو، اللہ فرشتے جب کہتے ہیں اس کے بعد اللہ خود راز جاتا ہے اس نیک مسلمان کے پاس اور کہتا ہے چل اے نیک مسلمان، میرے حبیب کا نیک امتی، چل، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ موسیٰ کے آستے نہیں گیا، لیکن اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے آتا۔ یہ ہے تمہارا مقام، یہ ہے تمہارا مقام۔ اور پھر تم ڈرتے ہو اس دنیا کے مقام سے؟ یہ دنیا حسین ہے، خوبصورت ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہے، موتی ہے، اشرفیاں ہیں، چٹان ہے، پہاڑ ہے، پھول ہے، خوبصورت درخت ہے، حسن رکھنے والی عورت ہے۔ تو اس دنیا میں
طاقت رکھنے والا مرد بھی ہے، بہت کچھ ہے اس دنیا میں، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے، اور وہ عیب کیا ہے؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انگلی، کون سی یہ؟ اس انگلی کو سمندر میں بھگاؤ، جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت۔